فطرت انسانی اور عقل انسانی کے حوالے سے. لیکن یہ معاملہ ہے اب سماعت کے اوپر. اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے، منادی کرنے والے، ایک ندا پکارنے والے کی پکار کو، کہ وہ پکار رہا ہے، ندا کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. یہ ہے وہ صدیقین کے ایمان کی کیفیت. کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا. جنہوں نے معجزے طلب کیے وہ معجزے کے بعد بھی کبھی ایمان نہیں لائے. قوم سمود کو وہ معجزہ دیا گیا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے. عظیم ترین معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے آل فرعون نے دیکھے، ایمان نہیں لائے. حضرت عیسیٰ کے تو معجزے جو ہیں انتہا کے ہیں، جن سے آگے کا کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نہیں، ایمان نہیں لائے. لوگوں کے جوں نہیں دیں گی، کہا جادو ہے، سحر، جادو ہے. لیکن جن کے دل یہاں تک خود پہنچے ہوئے ہیں. چنانچہ اسی کی مثال قرآن حکیم میں اس کردار کی مثال ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام. پوری سورت لکھے، سورہ لقمان آپ کو معلوم ہے 21ویں پارے میں. لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار تھے. سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، اپنے غور و فکر سے، اپنے سوچ سے پہنچ گئے تھے توحید تک بھی، معاد تک بھی. آگے کی بات، کسی نبی کی آواز ان کے کان میں آئی نہیں تو ایمان بالرسالت کا وہاں تذکرہ نہیں. 8 آیات پر مشتمل رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. اس میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے. معاد کا صرف اصولی طور پر کہ اعمال انسانی جو ہے، یا بنی انھا ان تک مثقال ذرۃ، اگر کوئی دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تو وہ عمل جو ہے چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، آسمانوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، زمین کے اندر گھس کر کیا گیا ہو، یاتے بہ اللہ، اللہ انہیں لے آئے گا. اس کا جزا یا سزا اس کی ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہاں تک تو پہنچ گئے. باقی اس پورے رکوع کے اندر جن کی نگاہ میں ہے، کہیں نبوت کا ذکر نہیں، رسالت کا ذکر نہیں، کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی شریعت کا ذکر نہیں، جنت کا نام نہیں، دوزخ کا نام، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ صرف نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. اجمالاً یہ کہ بدلہ مل کر رہے گا، یہاں تک عقل پہنچا دے گی. وہ بدلہ کیا ہوگا، جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی، اور دوزخ میں عذاب جو ہے کس یہ تو ظاہر بات ہے کہ نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوگا. حساب کتاب کیسے ہوگا، بعد سے بعد الموت کیسے ہوگا، یہ صرف نبی نے بتانا ہے. لیکن اصولی طور پر وہ 2 باتیں، ایمان عقلی جو ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ. ایمان سمعی کیا ہے؟ اب نبی نے جب یہ کہا کہ اسی بات کی میں تم دعوت دے رہا ہوں، فوراً ایمان لائے. اور اب نبی نے جو کچھ بتایا وہ سب کو مان لیا. اس نے بتایا کہ تم مرنے کے بعد اٹھا دیے جاؤ گے، بعد سے بعد موت. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. پھر تمہیں زندہ کر لیا جائے گا. ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھو گے قیامت کے دن. جیسے صبح بیدار ہو گئے اسی طریقے سے بیدار ہو جاؤ گے، اپنے قبروں میں سے نکل کر آؤ گے، دوڑتے ہوئے اپنے قبروں سے نکلو گے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر جو کچھ تم عمل اس وقت کر رہے ہو اس کا پورا پورا حساب تم سے لیا جائے گا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ خبریں جو ہیں یہ رسالت کے ذریعے سے ملتی ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے، ایمان کی طرف ندا لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے ایمان کی. ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے سارے گناہ سے کوئی مبرہ نہیں ہے. اللہ معصوم بنا دیتا ہے انبیاء کو، رسول کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سے بھی کوئی جو تقاضا ہے بشریت کا وہ سلب کر لیا جائے. نہیں، تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں.
لیکن اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے، پروٹیکشن عطا فرماتا ہے۔ معصوم کے معنی یہ ہے پروٹیکٹڈ ہے وہ، باقی انسان بڑے سے بڑا انسان اس سے خطا ہو جائے گی۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں، خطاؤن ہیں، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توابون ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، اللہ تعالی کی جناب میں پلٹتے ہیں، گر گرا کر جو ہے معافی چاہتے ہیں، یہ توابون ہے۔ تو اے اللہ اب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ایک تو یہ کہ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی ہماری جو غفلت میں تھی، اس میں جو کوئی بھی غلط کام ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ہمارے نامہ اعمال کے ان دھبوں کو دھو دے۔ اور یہ بات ہے، حدیث میں آئی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک، جو شخص کفر سے ایمان میں آ گیا، اسلام لے آیا۔ اب ظاہر بات ہے جو کفر کی زندگی میں تھا تو اس کی جو غفلت کی زندگی تھی، اللہ سے دوری کی زندگی تھی، اس کے اندر جو بھی اس نے گناہ کیے سب معاف۔ دوسرے، جس نے ہجرت کی خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا تقاضا سمجھ کر اپنے اہل و عیال، گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکلا اور چلا گیا تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاں بھی جا کر محنت کر سکے اور جہاں ضروری ہو وہاں پہنچے۔ یہ ہجرت جو ہے یہ بھی ایسی شے ہے کہ جو سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے۔ تیسری شے ہے، اس میں عموم ہے، اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو۔ ویسے یہ کہ حج کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حج مبرور کن کا ہے، کتنوں کا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ حج حلال کی کمائی سے ہو، حرام سے نہ ہو، یا یہ کہ اگر حرام کا تھا بھی معاملہ تو توبہ کر کے، توبۃ النصوحہ، بالکل خالص توبہ کرنے کے بعد پھر حج کے سفر کا ارادہ کرے انسان، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کروں۔ اور پھر یہ کہ حج کے تمام جو بھی ہے شرائط اور آداب اس کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ حج مبرور اگر ہے تو وہ بھی پھر سابقہ گناہ جو ہے جتنے ان کا وہ ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس اے ہمارے رب ہمارے لیے بخش دے، معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں۔ کفر کے لفظی معنی جو ہے چھپا دینے کے بھی ہے، ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں اس وقت تک جو سیاہی ہے اسے دھو دے، اور یہ کہ ہمارے دامن اخلاق میں جو دھبے لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں دھو دے۔ یعنی ہماری کوئی عادتیں بری ہیں، کوئی غلط ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک طبیعت ثانیہ بن گئی ہو فرض کیجئے، اب اے اللہ تو تیرے ہی فضل و کرم سے ہمیں توقع ہے، ہمارا ارادہ ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ وہ حرکت نہیں کریں گے پروردگار، ہمارا ارادہ ہے، عزم ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں تیری مدد درکار ہے۔ یہی ربط و تعلق ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے رب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، ایاک نستعین۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم صرف اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے اوپر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے، صراط مستقیم کی ہدایت تو دے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ ابرار، بر کہتے ہیں، بر نیکی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو ہے آیہ بر، یہ بھی سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ بر کہتے ہیں وفادار انسان کو، جو بھی اس کے فرائض ہیں، جو تقاضے ہیں اللہ کے دین کے، ان کو پورا کر رہا ہو، ابرار اس کی جمع ہے۔ تو ابرار جو ہیں تیرے بندے نیکوکار، جنہوں نے تیری وفاداری کا حق ادا کر دیا، اے اللہ وہ کہ جن کو تو تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے تیری بندگی کا اور تیری وفاداری کا حق ادا کیا ہے، پروردگار ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کیجو، ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیجو۔ ہماری کوتاہیاں جب بخش دے گا، ہمارے گناہوں سے جب درگزر فرما دے گا، تو پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ان کے زمرے میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا جو تیرے نیکوکار بندے ہیں، اور وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، اللہ نے براہ راست مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے،
مجھ سے جو وعدے کیے ہیں وہ قرآن میں ہے، اگر تم